نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے سبق میں تقسیم ترکہ کا قاعدہ نمبر 5 بیان ہوگا۔ اس سے پہلے 4 قاعدے بیان ہو چکے ہیں اور 5واں قاعدہ آج ہوگا۔ اگر ترکے کے اندر کسر واقع ہو اس کو تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ ترکے کے اندر کسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میت نے جو مال چھوڑا ہے وہ کسر والی شکل ہے، یعنی 1.25 پاؤں اس انداز میں ہے، پورا کا پورا عدد نہیں ہے۔ ایسی شکل میں تقسیم کے اندر تھوڑی سی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کل ترکے کو وہ کسر کی جنس سے بنا لو۔ کل جو ترکہ باقی جو ہے اس کو جو کسر والی قسم ہے جنس ہے اسی طرح کی بنا لو، تقسیم بالکل آسان ہو جائے گی۔ مثلا ایک آدمی، چھوٹی سی مثال پہلے ہم دیتے ہیں کہ ایک آدمی 10.5 روپے چھوڑ کر گیا ہے۔ اگر سیدھے 10 روپے ہوتے، 11 روپے ہوتے، 12 روپے ہوتے، اس کی تقسیم کا طریقہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے، لیکن اب ہے 10.5۔ اب اوپر والی جو 60 ہے اس کو تقسیم کرنے کا کیا طریقہ؟ اس کے اندر ایک تو یہی ہے کہ پہلے 10 روپے کو الگ تقسیم کرو، اوپر والے جو 50 پیسے 98 ہے اس کو الگ تقسیم کرو۔ لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ اوپر والی جو 60 ہے اس کو پہلے ہمارے 98 کہتے تھے، تو 10 روپے کو بھی 98 بنا لو، اور 1 روپے کے اندر 2 98 ہوتی ہیں تو 10 روپے کے 20 بن جائیں گی، اور ایک یہ اوپر ہے 21 بن جائے گی۔ تو ایسے سمجھو کہ جو فوت ہونے والا کا ترکہ وہ 21.5 98 ہے۔ 10.5 روپے اور 21.98 ایک ہی بات ہے۔ تو 10.5 روپے کو تقسیم کرنا ذرا مشکل تھا، اسی کو ہم نے 98 کی شکل میں 21.98 بنا لی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 10 روپے اور ایک 54 چھوڑ کر گیا ہوتا، 54 جو ہے یہ روپے کا چوتھا حصہ ہوتا تھا۔ اب جدید نئے ماڈرن طالب علم کو تو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، 54 98 انہوں نے سنی دیکھی نہیں، بعد میں اور مثالیں بھی دیتے ہیں۔ تو 54 کا مطلب ہوتا ہے کہ روپے کا چوتھا حصہ، یعنی 1 روپے کے اندر 4 54 ہوتی ہے۔ تو جو 10.25 روپے چھوڑ کر گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 روپے اور ایک 54 چھوڑ کر گیا ہے۔ تو ہم 10 روپے کو بھی 54 ہی بنا لیتے ہیں، تو 10 کو 4 سے ضرب دیں تو یہ 40 سے 54 اور ایک اوپر تھی 41 سے 54 بن گئی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ایسے تقسیم کریں کہ 10.25 روپے کو پہلے 10 کو تقسیم کریں، پھر اس کے اوپر جو ایک 54 اس کو تقسیم کریں، تو ہم کہتے ہیں یہ 41 سے 54 چھوڑ گیا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی 10 روپے اور 10 پیسے چھوڑ کر گیا ہے، تب ہم تمام کو پیسوں کی شکل میں لے جائیں گے، اور 1 روپے کے اندر 100 پیسہ ہوتا ہے، تو گویا کہ ہم ایسے سمجھیں گے کہ 10 روپے کے 1000 پیسہ اور 10 اوپر ہے، 1000 اور 10 پیسے چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک آسان طریقہ کہ اگر ترکے کے اندر کسر واقع ہے۔ اسی طرح اگر زمین ہے، سونا چاندی ہے، تو اس کے اندر بھی یہی طریقہ اپنایا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی 10 ایکڑ اور 1 کنال چھوڑ گیا ہے، 10 ایکڑ اور 1 کنال زمین چھوڑ کر گیا ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ کہ پہلے 10 ایکڑ کو اس کو تقسیم کرو، پھر 1 کنال کو کرو، 2 تقسیمیں الگ الگ ہوگی جس کے اندر مسئلے کے اندر پیچیدگی ہو جائے گی۔ تو سیدھا ایسے کریں کہ جو 10 ایکڑ ہیں ان کی بھی کنال بنا لیں، اور 1 ایکڑ کے اندر 8 کنال ہوتی ہیں، تو 10 ایکڑ کی 80 کنال ہو جائے گی، اور 1 کنال اوپر ہے
تو گویا کہ فوت ہونے والا 81 جو ہے اس کی کنال جو زمین ہے، تو 10 ایکڑ اور 1 کنال کی اور 81 کنال جو ایک چیز ہے، تو وہ تقسیم کرنی آسان ہو جائے گی۔ تو مثلا فوت ہونے والے کی بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، ماں اور باپ ہے، اور یہ زمین 10 ایکڑ اور 1 کنال تھی، تو اس کو ہم اب تقسیم کرتے ہیں، اس کو 81 کنال بنا لیا، تو 81 کنال میں سے بیوی کو 9 کنال آئے گی، بیٹیوں کو 48 کنال آئیں گی، ماں کو 12 اور باپ کو بھی 12 کنال زمین آ جائے گی، تو پوری تقسیم ہو جائے گی۔ اگر وہ 10 ایکڑ الگ اور 1 کنال کو الگ تقسیم کریں گے تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تجزیات کرتے وقت پریشانی ہوگی، تو آخر میں نتیجہ ایک ہی نکلنا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ 12 چھٹانک اور 4 تولہ 12 چھٹانک اور 4 تولہ سونا چھوڑ گیا ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ کہ 12 چھٹانک جو اس کو پہلے تقسیم کر لیں، 4 تولے کو پھر تقسیم کر لیں، 2 تقسیمیں بار بار کرنی پڑیں گی۔ تو اس کا پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ جو چھوٹی کسر والی جو چیز ہے وہ ہے تولہ، تو چھٹانکوں کے بھی تولے بنا لیں۔ تو ایک چھٹانک کے اندر 5 تولے ہوتے ہیں، تو 12 چھٹانک کے یہ 60 تولے بن جائیں گے، 60 تولے اور 4 تولے اوپر تھے، 64 تولہ گویا کہ وہ سونا چھوڑ گیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں وہ 12 چھٹانک اور 4 تولہ چھوڑ کر گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وہ 64 تولہ ہے، بات دونوں کی ایک ہے۔ 64 تولے کو اب ہم ورثاء میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ مثلا فوت ہونے والے کی بیوی ہے، ایک حقیقی بہن ہے، اور اسی طرح 2 یا 2 سے زیادہ پدری بہنیں ہیں، تو تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ بیوی کو چوتھا حصہ ملنا ہے، تو 64 کا چوتھا حصہ جو وہ 16 تولے بیوی کو مل جائے گا، بیوی ایک یا زیادہ واپس میں تقسیم کر لیں گی، اور حقیقی بہن کو وہ اس کا ہاف اور نصف ملنا ہے، وہ 36 تولہ آ جائے گا، وہ حقیقی بہن کو آئے گا، اور جو پدری بہنیں ہیں ان کو چھٹا حصہ ملنا ہے تکملۃ الثلثین کرنے کے لیے، تو ان کو 12 تولے آ جائیں گے، تمام کو جمع کریں گے تو 64 تولہ ہو جائے گا۔ یہ ہے مطلب اگر کسی مسئلے کے اندر کسر واقع ہو تو کسر کے جنس میں سے تمام کو کر لیں۔ اسی طرح کوئی اس سے چھوٹی تقسیم ہے، چھوٹی کوئی جنس ہے، تو اس چیز کو اس میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی زمین چھوڑ کر گیا ہے، 5 ایکڑ ہے اور 4 کنال ہے اور 8 مرلے ہے۔ اب سب سے چھوٹی جنس جو وہ مرلہ ہے، تو تمام کو مرلے کی شکل دے دیں، ایکڑ کے ہی پہلے ان کی کنالیں بنا لیں، تو 1 ایکڑ کے اندر 8 کنال ہوتی ہے، تو 5 ایکڑ کی کنالیں بنا لیں اور 4 کنال اس میں جمع کر لیں، یہ کل کنال آ جائے گی۔ اب اس کے آگے مرلے نکال لیں، ایک کنال کے اندر 20 مرلے ہوتے ہیں، تو اس طرح کل تمام مرلے آ جائیں گے، اس کو آگے تقسیم کر لیا جائے گا۔ تو اس کا پیمانہ بھی ہم بعد میں آخر میں بتلا دیتے ہیں کہ یہ زمین کی پیمائش کے پیمانے ان کا کیا طریقہ کار ہے، اور وزن کے پیمانے بھی ہم یہ بعد میں بتلائیں گے۔ تو پہلے ایک مثال اور اسی طرح کی، بس اوقات یہ سمجھنے کے اندر دقت آ جاتی ہے کہ فوت ہونے والا وہ مختلف چیزیں چھوڑ کر گیا ہے، تو اگر تو وہ بڑی مالیت والی ہیں تو ان کو الگ الگ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا وہ زمین بھی چھوڑ کر گیا ہے، زمین جو ہے 10 مرلے 15 مرلے 2 کنال 4 کنال ہے، سونا چاندی 5 7 10 تولے وہ بھی چھوڑ کر گیا ہے، 2-4 لاکھ روپیہ وہ بھی چھوڑ کر، وہ تو ٹھیک الگ الگ جنس کی تقسیم ہو جائے گی، لیکن بسا اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو الگ الگ تقسیم کرنے کے اندر دقت آ جاتی ہے، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ پھر ان کی قیمتیں نکال لی جائیں، تو قیمت نکال کر ٹوٹل کر لیا جائے، تو ٹوٹل کو آگے
ہر ورثہ پر تقسیم کر لیں تو جو اس قیمت کی مالیت کی چیز ہے وہ لے لے گا. اگر پیسے لینے ہیں تو اس کو سیل کر کے پیسے دے دیے جائیں. مثلا ایک آدمی فوت ہوا، اس کا ایک چھوٹا سا مکان ہے جس کی قیمت ہے 2 لاکھ روپیہ، اور اسی طرح زمیندار آدمی تھا، وہ ایک بھینس بھی چھوڑ کر گیا جس کی قیمت ہے بالفرض 1 لاکھ روپیہ. اسی طرح اس کی جائیداد کے اندر ایک بکری بھی ہے، اس کی قیمت ہے 10,000 روپے. اسی طرح ایک اس کا سائیکل تھا جس کی قیمت ہے 12,000 روپے. ایک اس کے پاس موبائل بھی تھا جس کی قیمت ہے 8,000 روپے. اب یہ کئی چیزیں بن گئی ہیں، تو ہر ایک کو الگ الگ، موبائل کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، سائیکل موٹر سائیکل کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، گائے بھینس کو تقسیم کرنا یہ بھی ایک معاملہ ہے، تو لازمی اب ان کی قیمت لگانی پڑے گی. تو گویا کہ ان تمام کی قیمت لگا لی جائے گی. تو مثلا مکان کی قیمت 2 لاکھ روپے اور بھینس کی 1 لاکھ، 3 لاکھ ہوا. اور ایک بکری تھی جس کو ہم نے 10,000 کی بنایا، اور جو اس کے پاس سائیکل ہے وہ 12,000 کا، 10 اور 12 22، اور اسی طرح 8,000 کا اس کا موبائل بھی ہے، یہ 30. گویا کہ اس کی کل جائیداد جو ہے وہ 3,30,000 روپے کی ہوگی. تو 3,30,000 وہ ورثہ میں تقسیم کر دیں، تو جتنی مالیت کی وہ چیز ہے ہر ایک کو اتنی آ جائے گی. اگر ان کا اتفاق نہیں ہوتا ان چیزوں کی بیچ کر ان کی قیمتیں دے دیں. اگر قیمت کے اندر کمی بیشی ہے، کسی کو آتا ہے، اس کو آتا ہے مثلا 15,000 روپیہ اس کو آنا ہے، چیز ہے 20,000 کی، اس کو کہیں گے 5,000 نقدی آپ ہمیں دے دیں. اسی طرح اگر اس کا 15 بنتا ہے، چیز ہے وہ 10,000 کی، تو اس کو ساتھ 5,000 اور دے دیں. تو یہ تقسیم کے جو عام طریقے ہمارے یہاں چلتے ہیں، پھر اسی انداز سے یہ تقسیم کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.